احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الحبیب الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اتنے علماء کرام کی موجودگی میں میرے خیال سے اپنی اس 10 سالہ فراغت کے بعد کی زندگی میں پہلی بار کچھ لب کشائی کا موقع مل رہا ہے، تو اب وہی ہے کہ تم کو دیکھیں یا تم سے بات کریں۔ علماء کرام کے بیانات ہو چکے، تو میرے سامنے اس مختصر سے مجمع میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کے حساب سے کوئی بات کی جائے تاکہ کوئی طبقہ ناراض نہ ہو۔ ایک تو بزرگ علماء کرام کا طبقہ ہے، اور دوسرے میرے عزیز جو بعض ابھی زیر تعلیم ہیں مدارس میں، اور بعض فارغ ہو رہے ہیں یا ابھی فارغ ہوئے ہیں، اور کچھ پیچھے عوام اہل سنت بھی موجود ہے۔ تو اب آج کا یہ مختصر سا پروگرام، اس کی نوعیت کے بارے میں پہلے میں عرض کر دوں۔ آپ پہلے درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ در حقیقت جس طرح محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا فاروق حسین مصباحی نے بتایا کہ یہ دستار بندی کی بہاریں اور عرس حافظ ملت کی بہاریں در حقیقت الجامعۃ الاشرفیہ کے صحن میں ہی دیکھی جاتی تھیں، لیکن اس سال کے عالمی ماحول نے ان بہاروں سے بے شمار لوگوں کو محروم رکھا۔ تو عزیزم شبیر احمد مصباحی جو ہمارے عزیز ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ مولانا شبیر احمد مصباحی اور ان کے دیگر کچھ رفقا کو اشرفیہ تک پہنچانے میں کسی حد تک ہمارا رول ہے۔ تو بڑی فخر کی بات ہے کہ اس سال انہیں وہاں سے فارغ ہونا تھا، اور فضیلت کی دستار بندی انہی ایام میں، یعنی عرس حافظ ملت کی بہاروں میں ہونی تھی، لیکن وہ سب کچھ عالمی وبا کے چلتے ایک لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا۔ تو عزیزم نے اپنے گھر پر در حقیقت عرس حافظ ملت منانے کا ایک اندیہ ظاہر کیا، تو علماء کرام نے یہ کہا کہ چلیے ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی دستار بندی کر دیتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ جو شبیر احمد مصباحی کو یہاں دستار بندی کا ایک منظر ہم پیش کریں گے، اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ اب انہیں دستار دے کر ہم نے اشرفیہ والی فضیلت عطا فرما دی ہے، وہ وہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ سب ساتھیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب انہوں نے اپنے گھر پر یہ اندیہ ظاہر کیا تھا کہ حضور حافظ ملت کا عرس منایا جائے، تو علماء کرام نے یہ چاہا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ جب انہوں نے حافظ ملت کا عرس منانے کا اندیہ ظاہر کیا ہے، تو اب ہماری طرف سے ان کو یہ تحفہ رہے گا کہ ان کی دستار بندی کی جائے، یعنی یہ اعزازی دستار بندی ہے۔ باقی میرے سب ساتھیوں کی انشاءاللہ دستار بندی بھی وہاں ہوگی، سند بھی وہاں سے ملے گی، اور یہ فاضل جامعہ اشرفیہ کہلائیں گے۔ تو خداوند قدوس ہمارے اس پھلتے پھولتے چمن کو سلامت رکھے۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان وہ عظیم زبان ہے کہ جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن قرآن پاک کے بارے میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، بڑا ہی مشہور اور بڑا ہی اہم، کہ نزل القرآن بالعرب وفہم بالہند وقرئ بالمصر، یعنی قرآن پاک نازل سعودیہ میں ہوا، عرب ممالک میں، گلف کنٹری میں ہوا، اور پڑھا مصر میں گیا۔ یعنی مصر والے جس طرح کا قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ ایک فوجی کو دیکھ لیں، فیس بک پر کئی عرصہ پہلے آیا تھا کہ ایک فوجی وردی پہنے ہوئے قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کر رہا ہے جس طرح ہم میں سے کوئی بڑا قاری بھی تلاوت نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے؟ تو مصر کا ہر آدمی قرآن پاک کو اسی خوشی لہانی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وفہم بالہند، اور ہندوستان میں قرآن کو سمجھا گیا ہے۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے اور بڑا ہی پسندیدہ مقولہ ہے۔
تو قرآن پاک کی زبان عربی زبان ہے. تو اب جامعہ اشرفیہ مبارک پور جماعت اہل سنت کا وہ عظیم قلعہ ہے جس میں بریلی شریف کا فیضان بھی شامل ہے اور مراد آباد کا فیضان بھی شامل ہے. یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جامعہ اشرفیہ قطعاً نہ بنتا اگر بریلی میں امام احمد رضا نہ ہوتے. جامعہ اشرفیہ اظہر الہند بن کر ہندوستان میں قطعاً نہ چمکتا اگر حضور حافظ ملت کچھ دن تک جامعہ نعیمیہ میں زانوے تلمذ طے نہ کرتے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ قطعاً اگر جامعہ اشرفیہ پہ بولا جائے، آج ماحول ہے اس کے بولنے کا، اس لیے اس پہ بول رہے ہیں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی دوسرے ادارے کو اس سے زیر کرنے کا یا اس طرح کا کوئی اندیا. الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، خدا بند قدوس سب اداروں کو سلامت رکھے. تو بہرحال جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اب ہر ادارے کا کچھ الگ رنگ ہوتا ہے، کچھ الگ ڈھنگ ہوتا ہے، کچھ الگ انداز سے وہ دین کی خدمت کرتا ہے. لیکن جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی میں ایک بہت ہی انوکھی اور الگ قسم کی ایک جو اس کی شان ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے عربی زبان کے لحاظ سے. در حقیقت عربی زبان کے جتنے بھی لکھاڑی ہیں یا جتنے بھی ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے 83 میں یا 84 میں، یعنی میری پیدائش سے ایک آدھ سال پہلے کی بات ہے، یہ باضابطہ مصر میں اور دیگر بہت سارے علاقوں کے مفکرین جمع ہو کر کے کسی یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا تھا کہ عربی زبان کو کس طرح لکھا جائے، لکھنے کے اعتبار سے کہ اس کو ریٹن میں محفوظ کس طرح کیا جائے. ویسے تو یہ قرآن کی زبان ہے، جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تو اس کے ضمن میں عربی زبان کی حفاظت اور بقا کا ذمہ بھی خدا بند قدوس نے لے لیا. تو یہ زبان باقی رہے گی، لیکن آنے والی دنیا کے سامنے جدید جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عربی زبان کو یا اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو کس طرح پیش کیا جائے. تو اس میں باضابطہ ان لوگوں نے ایک کتاب ترتیب دی ریسرچ میتھڈولوجی کی. تو ریسرچ میتھڈولوجی کو فالو کر کے عربی کتابوں کو، آپ جتنی بھی درسی کتابیں ہماری، آپ پرانی کتابیں آپ دیکھیں بیضاوی شریف سے لے کر کے نیچے تک جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں وہ ایک الگ انداز سے لکھی گئی ہیں. اور سید صاحب قبلہ سے لے کر مجھ تک جتنے لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں پرانے رسم الخط کی، آج کی جدید کتابوں کو اگر ہم پڑھنا چاہیں بالکل مزہ نہیں آتا، بالکل لطف نہیں آتا ہے. وہ پرانی کتابیں ہی ہمیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم نے وہ پڑھی تھی. لیکن زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ اب جدید تقاضوں کے مطابق اب اس کو لکھا جائے، ریسرچ میتھڈولوجی کو فالو کر کے کس طرح لکھا جائے. تو اس اعتبار سے مصر میں کتابیں چھپیں، سعودی عرب میں کتابیں چھپیں، دیگر ممالک میں، لبنان میں کتابیں چھپیں، سب جگہ ہوا. لیکن ہمارے ہندوستان میں اب نقل کرنے کے لیے ہندوستان بہت مشہور ہے. تو ہمارے ہندوستان میں جو اس کی نقل کی گئی، دارالعلوم دیوبند نے نقل کی، ندوۃ العلماء نے نقل کی، باقی دیگر سب نے نقل کی. لیکن اس ضمن میں ہمارے اسلاف بالکل خاموش تھے. جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ایک شعبہ قائم ہوا جس کو مجلس برکات کہا جاتا ہے. تو مجلس برکات نے اب جدید انداز میں کتابیں لکھنا شروع کی. لیکن اب مجلس برکات سے چھپنے والی کتابوں کو آپ دیکھیں اور دیگر جو نقل شدہ کتابیں چھپ رہی ہیں ہمارے جو دیگر میں نے نام لیے ان سے، تو ان میں بہت بڑا آپ کو فرق نظر آئے گا. اور باضابطہ اس معاملے میں جو ماہر انسان ہے وہ اس فرق کو محسوس کرتا ہے. وہ یہ کہ جب نقل کرتے ہیں تو من و عن وہاں کی چیز یہاں آ جاتی ہے، لیکن جب آپ کوئی اوریجنل اپنی چیز تیار کریں گے تو یہاں کی بو اس میں باقی رہے گی. تو اب جو کتابیں دیگر اداروں سے چھپتی ہیں، یعنی ہندوستان کے دیگر اداروں سے، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو مجلس برکات سے چھپنے والی کتابوں کے اندر ہے. مجلس برکات سے چھپنے والی کتابیں جو اب دیکھیے اس میں ریسرچ میتھڈولوجی کو اس طرح فالو کیا ہے کہ اشرفیہ کی باضابطہ ایک ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے. اور باضابطہ اشرفیہ میں بھی یہ بات ایک میٹنگ میں زیر بحث آئی اور اس میں باضابطہ اس پر بحث ہوئی تھی. علامہ محمد احمد مصباحی صاحب نے ایک بہت تفصیلی اس میں مقالہ بھی لکھا تھا کہ کس انداز سے کتابیں لکھی جائیں. تو بعض نے کہا کہ جو ہماری کتابیں پرانی کتابیں ان کو من وان ویسے ہی چھاپا جائے. لیکن لاسٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ ان کتابوں کو جدید تقاضوں سے متعین، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اس انداز سے چھاپا جائے تو ان کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو آج جامعہ اشرفیہ سے چھپی ہوئی کتاب، میں اپنا ایک ایکسپیرینس بیان کرتا ہوں کہ کچھ کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں لا کر کے ہم نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی لائبریری میں، سینٹرل لائبریری میں رکھی. تو وہاں کے ایچ او ڈی صاحب یہ جانتے ہیں، مولانا عبدالرشید صاحب اچھے طریقے سے کس مزاج کے آدمی ہیں یا کیا. تو کبھی کبھار ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی بات وہ کہنے پہ آتے ہیں تو سب کچھ کہہ دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ جامعہ اشرفیہ سے چھپی ہوئی کتابیں پڑھنے میں مجھے جتنا لطف آتا ہے اتنا کہیں سے نہیں. یہ کون لوگ ہیں محنت کرنے والے؟ تو یہ ایک غیر کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
کہ جدید تقاضوں سے ان چیزوں کو لیس کر کے، اصل میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جامعہ اشرفیہ میں لکھنے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ میرے عزیز طلبہ، چاہے وہ محترم مولانا شبیر مصباحی صاحب ہوں یا دیگر ان کے ساتھ فارغ ہونے والے مولانا قاسم صاحب یا دیگر لوگ ہوں، ان سب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم جب بھی لکھنا چاہیں کچھ تو آپ اشرفیہ کی کتابوں کو اپنا معیار بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ جو تخصص ہے، ریسرچ میتھڈولوجی کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کا منہج کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس پہ بے شمار کتابیں نیٹ پہ اویلیبل ہیں، وہ پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنی تحریر کو لکھیں کہ اس میں تحریر میں جب آپ لکھیں گے تو جدید تقاضوں سے اگر آپ کی تحریر ہم آہنگ ہوگی، مثلا ایک چھوٹی سی بات کہ کہاں پر فل سٹاپ ہوگا، کہاں کاما ہوگا، کہاں انورٹڈ کاما ہوگا، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لفظی بات، تو کس طرح حوالہ کس طرح دیا جائے، ریفرنس جب آپ کسی چیز کا دیں گے کتاب کا تو اس کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، تو اس انداز سے لکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی تحریر اس معیار کی بنے کہ جس معیار کی آج کی دنیا تحریر چاہتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہرحال خداوند قدوس کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ اشرفیہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے ایسی فوج دنیا کے سامنے پیش کی، اور ہر میدان میں آگے جا کر کے علماء کرام اب یونیورسٹیز تک پہنچ گئے ہیں، اور وہاں جا کر کے علماء کرام نے جماعت اہل سنت کا پیغام پہنچایا ہے۔ جماعت اہل سنت کے ایک عظیم قلعے کا نام جامعہ اشرفیہ ہے، جہاں سے جماعت اہل سنت میں کام کرنے کے لیے ہر میدان میں ہر سال ہزاروں افراد پیدا ہوتے ہیں۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم عزیزم شبیر احمد مصباحی اور ان کے تمام رفقاء کرام کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔